خطا تمہاری ہے، نہ تم نے شرابیں پی کے ڈانس کیے ہوتے، نہ تم نے بھانگڑے کرائے ہوتے شادیوں میں، نہ تم نے شادیوں میں اپنے گھر کی بچیوں کو نچایا ہوتا، نہ آج تمہارے حجاب پہ کوئی پابندی لگا رہا ہوتا۔ کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے میرے بھائی سن، جو بیٹی پردے کا سہارا لے لیتی ہے وہ لوگوں کی غلط نگاہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، یہ پیسہ جو ہے نا، پیسہ یہ امیری بھی بڑی بری چیز ہے۔ جب تک غریب تھا تو کچھ اسلامی ماحول بھی تھا گھر کا، جب چار پیسے کے آئے تو اب تو بالکل امریکہ والا ماحول بن گیا۔ اب تو لڑکیوں کو یہاں کے پسند ہی نہیں آ رہے ہیں، مراد آباد جا رہی ہیں خریدنے کے لیے، پیسے ہیں نا، اب نہیں آ رہے ہیں نا۔ جب پیسہ آیا تو لباس چست ہو گیا۔ سنیے سنیے میری بات سنیے، جب غربت تھی تو لباس ڈھیلا تھا، جب پیسہ آیا تو لباس چست ہو گیا۔ ہاں کچھ تو ہوتے ہیں حقیقت میں امیر اور غریب، ان پہ کپڑے نہیں، اور کچھ ہوتے ہیں دماغی غریب، پیسہ ہے مگر پھر بھی آدھے پہنے گھوم رہے ہیں، جیسے ممبئی کے دیوانے کچھ، میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، وہ دماغی غریب ہے، پیسہ ہے مگر ادھورا۔ آج ایک بات بتاؤں، پورے مجمع میں اگر نیند نہیں آ رہی ہو تو پیسے ضرور آ جائیں، اور پیسے آ کے مغربی تہذیب میں ضرور غرق ہو جائیں، ضرور بچیاں بے پردہ گھومتی، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسے بھی اللہ نے پیسہ دیا پھر بھی اسلامی ماحول ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ چار پیسے کے آئے، جیسے غبارے میں چند سانسیں بھر جاتے ہیں نا، پھونک اس میں ڈال دیتے ہیں ہوا تو وہ پھول جاتا ہے نا۔ وہ بوڑھوں کی مثال ہے کہ ننگے کو بیلا مل گیا، پانی پیتے پیتے پیٹ پھلا لے گا، کوئی مسئلہ، چند پیسے کے آئے، اب تو میاں رہے بس کیا پوچھو، اب تو گھر کی بچیاں اسکوٹیاں چلا رہی ہیں، کاریں چلا رہی ہیں، مرد پیچھے بیٹھا برقع پہن کے چلا رہا ہے۔ دیکھ لیو میں غلط کہہ رہا ہوں تو، ہاں میری بات اگر غلط ہو تو کڑوی تو لگتی ہے مگر حقیقت ہوتی ہے۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، تجھے حاکم بنایا تھا، تو آگے رہتا پیچھے رکھتا، تو پیچھے بیٹھا اور پھر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی سر پہ چڑھ گئی، سر پہ تو خود چڑھایا تو نے، نہیں بات صحیح۔ میرے بھائی ذرا سن، اور میرے بھائی سن ایک بات میں آپ کو بتاؤں تمہیں، برفی ہوتی ہے نا، برفی 500 روپے کلو کی بھی ہوتی ہے، کتنی ہے سمل میں بکتی ہے؟ نہیں 500 کی ہوتی ہوگی، کاجو والی تو اور مہنگی ہوتی ہے، ہاں 700 کو کاجو والی بچہ بتا رہا۔ نہیں برفیوں کی تو ورائٹیاں تمہیں سب یاد ہیں، نماز اگرچہ یاد نہ ہو مگر برفیاں سب یاد ہیں، کیونکہ شادی میں خوب اڑاتے ہو، ساری مٹھائیوں کے نام یاد ہیں۔ اور مرغا بھی سوچتا ہوگا یار دنیا میں ہم آئے مگر ہماری اتنی ورائٹیاں بنا دی، سوچا نہیں۔ ایک ہوٹل میں تو چکن چنگیزی، شاہ جہانی، اکبری، ممتاز محل، ممتاز بیگم، کیا فرائی اور ٹکا ہے، اتنی ورائٹیاں کر کے پھینک دی، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اتنے دن کی اس کی زندگی نہیں ہے، 35 دن میں ہو جاتا نا پیدا، یہ 35 دن میں ہو جاتا پورا کرنے کے لائے، جتنی ورائٹیاں بنا دی، میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، بس کھانے کی ورائٹیاں بنائی اور کیا کچھ نہ ہم نے، ہاں بس یہی اڑائے ہیں، بس ڈونگے اڑائے ہیں، ورائٹیاں بنائی اور کچھ نہ کیا۔ بھائی بات سنو، بات سنو، بات رت مجری کر بات سنو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سن میرے بھائی چند پیسے آ جائیں اور مارکیٹوں میں بے پردہ گھومے، انہیں لوگ ظاہری طور پر اگرچہ ضرور کہتے ہو بڑی فیشن والی ہیں، بڑی خوبصورت، مگر سنو ان کی اوقات کیا ہے، میں اوقات بتا دوں ذرا۔ برفی 500 روپے کلو ہے، بڑی امیر ہے، بڑی امیر ہے، مگر کاؤنٹر پہ رکھ دی حلوائی نے ایسی اوپر کھلے میں، کتنی کتنی مٹھائیاں رکھی ہوتی ہیں اوپر، تم دیکھتے ہو، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ کاؤنٹر کے اندر ہوتی ہے، کچھ کاؤنٹر کے اوپر بھی ہوتی ہے، بھائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ کاؤنٹر کے اندر رکھی ہے بالو شاہی، گلاب جامن، رس گلہ، جلیبی، امرتی، ہے نا، اور کاؤنٹر کے اوپر سب سے امیر کاجو کی برفی 500 روپے کلو اوپر رکھی ہے نا، بڑی امیر ہے۔ اور میرے بھائی ذرا سننا، بڑی امیر ہے، اے میرے بھائی ذرا سننا، بڑی امیر ہے، لیکن کوئی پردہ نہیں اس کے اوپر، کوئی لفافہ نہیں اس کے اوپر، گندے نالے کی مکھی آئی سب سے پہلے برفی پہ آ کے بیٹھی، بہت اچھی مثال ہے۔ کیا خطا ہے اس کی، بڑی مہنگی ہے بھائی، تجھے ڈر نہیں لگ رہا وہ مکھی بیٹھنے میں؟ جواب ملے گا مولانا جی اگرچہ امیر ہے یہ لیکن کوئی پردہ نہیں تھا، موقع مل گیا میں بیٹھ گیا۔
موقع مل گیا میں بیٹھ گئی. میں نے کہا جلیبی بڑی غریب ہے اس پہ بیٹھ جاتی. کہنے لگی وہ کاؤنٹر کے اندر ہے پہنچ نہ پائی. توجہ کرنا کاؤنٹر کے اندر ہے میں پہنچ نہ پائی. اب توجہ کرنا. اچھا ٹھیک ہے بھائی کاؤنٹر کے اندر نہیں پہنچ پائی. غبار اڑا راستے کا. جو کاؤنٹر کے اندر ہے وہ محفوظ رہ گئی. جو کاؤنٹر کے اوپر وہ بھی اس کے اوپر گری. گرد و غبار بھی آیا. نالے کی گندی مکھی بھی آئی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. اب کوئی کسٹمر آیا جلیبی خریدنے. ذرا جلیبی دو. وہ اندر سے جلیبی نکال کے تولنے لگا. تب تک موقع لگا ہاتھ بڑھایا برفی کی ٹکیا اٹھائی ٹیسٹ کر ماری. نہیں بس. میں نے کہا او کلوا جی بات تو بتاؤ تم جلیبی لینے آئے تھے برفی کیوں ٹیسٹ کیا؟ کہنے لگے مولانا موقع لگ گیا تو کر لیا. جی. ارے بھائی جب اوپر رکھی ہے تو مجھے کیا ہے بھائی میں نے کر لیا. میرے بھائی کلوا آیا ملوا آیا اتھوا آیا بتھوا آیا نتھوا آیا جس کا بھی موقع لگا سب ٹیسٹ کر رہے ہیں. خریدنے آیا جلیبی مگر ٹیسٹ کر رہا ہے برفی. خریدنے آیا امرتی مگر ٹیسٹ کر رہا ہے برفی. خریدنے آیا گلاب جامن مگر ٹیسٹ کر رہا ہے برفی. لوگوں کیوں پورا مجمع جواب دے گا مولانا اس کے پاس کوئی بچاؤ کا کارن نہ تھا کوئی پردہ نہ تھا اس لیے سب نے ٹیسٹ کیا. اب میرے جملے سن. ایک بڑا غریب بسکٹ ہے جس کی قیمت ہے 5 روپے. نام ہے پارلے جی. بڑا غریب بسکٹ ہے میاں بڑا غریب ہے صرف 5 روپے. نام ہے پارلے جی. مکھی آئی چاہتی تھی ٹیسٹ کرنا مگر اوپر ہی رہ گئی ہے نا. گرد و غبار آیا اس کے وجود کو دھندلا کرنا چاہتا تھا مگر گرد و غبار بھی اوپر لفافے پہ رہ گیا اس کے وجود کو دھندلا نہ کر سکا. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد میں کوئی اور آیا شہر کا بچہ یا بڑا کہنے لگا مجھے یہ بسکٹ چاہیے مگر پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں بعد میں خریدوں گا. دکاندار نے مسکرا کے کہا نہیں اس کو جو قیمت ادا کرے گا وہی اس کا ٹیسٹ کرے گا. اس سے پہلے تو بسکٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جائے گا. او میرے بھائیوں وہی مثال ہے جو بیٹیاں پردے میں رہتی ہے جو ان کا مہر ادا کرتا ہے وہی ان کا مالک بنتا ہے. دار تقدیر دار رسالت دار غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان مفتی محمد گلفام رضا صاحب اللہ سبحان اللہ. بھائی جو پردے میں ہے جو ان کا مہر ادا کرے گا وہی ان کا شوہر بنے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ورنہ تو فرینڈ شپیں چل رہی ہیں کوئی کسی کا فرینڈ کوئی کسی کا فرینڈ کوئی کسی کا. ابھی